حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باعزمہ اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جو کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگی کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی قفگی سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ قیامت کی دن ہمارے حساب کتاب کو آسان فرمائے، آمین۔